بتانا بہت مشکل ہے، لیکن جب تک دشمن کی شناخت نہ ہو کسی مجلس میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کا پورے کا پورا فیصلہ جسٹس نوید اقبال صاحب کا پورے کا پورا فیصلہ از اول تا آخر پرنٹڈ صورت میں موجود ہے، ایف آئی آر کے درج ہونے سے لے کر آخری فیصلے تک۔ اس میں اس نے پہلی گستاخی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کی، اس نے کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میں پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا وہ مرنے سے پہلے ہی 1 مہینہ چارپائی پہ پڑ گئے اور ان کے منہ اور کانوں میں کیڑے پڑ گئے۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت، لعنت۔ اور پھر اس نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح فقط مال کے لالچ میں کیا تھا، ان کے ساتھ نکاح کر کے مال ہتھیا کے ان کو دھتکار دیا۔ استغفر اللہ۔ اور تیسرا جملہ اس نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ الہامی کتاب نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب سیشن کورٹ نے اس کے قتل کا فیصلہ دے دیا 295C کے تحت۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ سلمان تاثیر نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ کالا قانون ہے جس نے تجھے سزائے موت دی ہے، لہذا میں تمہاری سزائے موت بھی ختم کرواؤں گا۔ درخواست کو لکھ کے لایا تھا اور اس نے کہا کہ میں صدر سے منظوری بھی لوں گا اور منظوری لے کر تجھے رہا کروا کے کسی یورپ ملک میں بھیج دوں گا۔ مجھے بتاؤ صدر زرداری نے سائن کرنے میں کوئی دیر لگانی تھی؟ بولو نا۔ اس نے کوئی دیر لگانی تھی؟ اگر درخواست زرداری تک پہنچ جاتی تو وہ تو پتہ نہیں کس کماش کا انسان ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ممتاز قادری نے جو مسئلہ حل کیا ہے اس نے کہا میں تجھے درخواست لے کر زرداری تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ اگر زرداری تک پہنچ جاتی سائن ہو جاتے وہ اس فاحشہ کو واپس اگر اس کو یورپ بھیج دیا جاتا، مجھے بتاؤ مجھے اور آپ کو جینے کا حق تھا اس پاکستان میں؟ ممتاز قادری محسن ہے، میرا بھی اور تیرا بھی۔ ممتاز قادری میرا بھی محسن ہے اور تیرا بھی۔ اس نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اس کو مار دیا۔ حضرات محترم، اور ممتاز قادری اس کو بچانے کا فریضہ یہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے، لیکن وہ تو شہادت کا شدید متمنی ہے۔ اس کو اب تلک اس کو 12 دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے۔ کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، آسیہ کی حیثیت کیا ہے، سلمان تاثیر کی حیثیت کیا ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان کی عظمت کی بات کرتے ہوئے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ اسی رب نے ایک اور تناظر میں بھی انسان کی بات کی کہ جب انسان بگڑ جائے، خدا کا دشمن بن جائے، خدا کے رسول کا دشمن بن جائے، پھر اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حضرات محترم، تو کتا جانور ہے، خنزیر جانور ہے، سانپ جانور ہے، بچھو جانور ہے، تو جو گستاخ رسول ہے وہ کتے سے بدتر ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے، وہ گیدڑ سے بدتر ہے، وہ سانپ سے بدتر ہے، وہ بچھو سے بدتر ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، وادی سون اور نوشہرہ اور ڈھاکہ کے غیور سنی مسلمانوں، مجھے بتایا تو جائے کہ کیا کوئی خنزیر کو مار ڈالے تو مارنے والے کے خلاف کیس ہونا چاہیے؟ خنزیر کو بھئی کوئی سلیم الفطرت بندہ مار دے تو اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے؟ نہیں، آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ مثلا گیدڑ مر جائے تو کوئی گیدڑ کو مار دے تو کیس ہونا چاہیے مارنے والے کے خلاف۔ بھئی کوئی سانپ کو مار دے تو اس مارنے والے کے خلاف کیس ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، مولانا منصور خان کا نہیں ہے، سید ضمیر حیدر شاہ صاحب کا نہیں ہے، مولانا جاوید اقبال خانہ کا نہیں ہے، یہ خدا بندے قدوس کا فرمان ہے جس نے خود انسان بنایا ہے، جو انسان کی عظمت کی بات کرتے ہوئے 4 قسمیں بھی اٹھاتا ہے، لیکن جب بگڑ جائے تو وہی اس
کی حیثیت کو متعین کر رہا ہے۔ اگر کتے کو کوئی مار ڈالے، بولے کتے کو مار ڈالے تو اس کو محسن سمجھا جائے گا، مارنے والے کو محسن سمجھا جائے گا۔ تو ممتاز قادری نے کتے مار مہم شروع کی۔ آؤ ممتاز کے ساتھ چلو۔ اس نے تو کتے مار مہم شروع کی ہے۔ کتا جو کتا ہے نا، کتا وہ کسی کی جان کے لیے چیلنج ہے، وہ کسی کی جان کے لیے چیلنج ہوگا، لیکن یہ کتے یہ امت مسلمہ کے ایمان کے لیے چیلنج ہے۔ حضرات محترم، آج ممتاز قادری کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ میرے بھائیوں، اگر برطانیہ میں یہ فیصلہ ہو تو کوئی عجیب بات نہیں، اگر امریکہ میں یہ فیصلہ ہو تو کوئی عجیب بات نہیں، پاکستان میں یہ فیصلہ ہو تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم نے پاکستان کو حاصل کیسے کیا تھا؟ اس وقت نعرہ کیا تھا؟ بزرگ موجود ہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو یاد ہو۔ مجھے ان بزرگوں نے بتایا جو حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لشکر میں موجود تھے، جو حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دھیرمی ان کے لشکر میں موجود تھے، جو حضرت امیر حزب اللہ پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لشکر میں موجود تھے۔ اس وقت نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ ڈھیلے نعرے لگانے کا تو وقت ہی نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آدھا نعرہ پوری ملت اسلامیہ کو یاد ہے، لیکن اگلا نعرہ پتہ نہیں کس سال بک بورڈ سے بھی نکال دیا، کسی سلیبس کی کتاب میں نہیں ہے۔ حضرات محترم، بالکل اس کو حذف کر دیا گیا۔ حضرات، اس نعرے کی مکمل صورت یہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اب دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ ڈھیلے آپ بول رہے ہیں، یہ ڈھیلے بول رہے ہیں۔ خدا کا نام لیتے ہوئے اور خدا کا نام لیتے ہوئے پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار، غازی تیرے جانثار، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، قربان کریں گے، قربان کریں گے، قربان کریں گے، یہ جان بھی اپنی قربان کریں گے، تیرے نام کی خاطر، تیرے نام کی خاطر، تیری ناموس کی خاطر قربان کریں گے، ماں باپ بھی اپنے قربان کریں گے، جان مال بھی اپنے قربان کریں گے، تیری یان کی خاطر، تیری شان کی خاطر، یا نبی، تیری یان کی خاطر قربان کریں گے، دیوانے تیرے، مستانے تیرے، پروانے تیرے قربان کریں گے، ہے پکا وعدہ، ہے سچا وعدہ، ہے پکا وعدہ، ہے سچا وعدہ، قربان کریں گے، یہ جان بھی اپنی قربان کریں گے، سو جان بھی اپنی قربان کریں گے، تیری یان کی خاطر، تیری شان کی خاطر، تیری ناموس کی خاطر قربان کریں گے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں بہت عشق مصطفیٰ۔ ایک عاشق رسول کے اصالِ ثواب کی محفل میں حاضری لگوانے والوں، یہ نعرہ تو کم از کم آج یاد کر کے لے جاؤ، عرصے سے بھولے پڑے ہیں۔ یہ نعرہ کیوں شاہ صاحب
میرا خیال یہ ہے، میں علماء کی خدمت میں، مشائخ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمیں یہ بات سمجھانے میں دقت کیوں پیش آتی ہے نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ منشور ہے اس ملک کا، دستور ہے اس ملک کا، اس کے اوپر آج محنت کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھورا نعرہ یاد کیا، پورا نعرہ ہم بھول